السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر. ناظرین، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے ایسے ہارٹس وہاں پر موجود تھے. ان ہارٹس کے اندر بغض پاکستان تھا. ان ہارٹس کے اندر، ان دلوں کے اندر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے نفرت جس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس کا اظہار ہمیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں نظر آتا ہوا دکھائی دیا. ناظرین، اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گا اور یہ چاہوں گا، یہ میں آپ سے آج کے پروگرام میں خصوصی طور پہ ناظرین ریکویسٹ کروں گا، اپنے ساتھ ایک کاپی اور ایک پین ضرور رکھیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کے سامنے وہ فیکٹس اینڈ فگرز جو رکھے جائیں گے وہ آپ کو آگے چل کے کام آئیں اور یاد رہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، ان اپولوجیٹک لوگوں کے لیے جن کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا، اور آپ کے ارد گرد جو ماشاءاللہ سے ہمیں ہمسائے ملے ہیں وہ ہمسائے کچھ نہیں کر رہے، وہ صرف پیس لونگ نیبرز ہیں ہمارے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں اموات کے لیے. لہٰذا میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک دفعہ پھر، جو آج گیسٹ بھی موجود ہیں ان کے پاس بھی بہت انفارمیشن ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے، تو کاپی پینسل اپنے سامنے ضرور رکھیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سید زید حامد صاحب نے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. زید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. ساتھ ہی ساتھ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا بھی جنرل صاحب بہت شکریہ. اس سے پہلے میں مہمانوں کی طرف بڑھوں، میں تھوڑا آج اس مدعے کو اسٹیبلش کر دوں کہ آخر کل ہوا کیا، آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اور بطور پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے. ناظرین، اشرف غنی اور مودی صاحب نے جو زہر افشانی کی ہے، جو خوبصورت کلمات پاکستان کے لیے ادا کیے ہیں، اور یہ ویک اپ کال ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی دوستی کی ایک رمق باقی ہے. ذرا سنیے کیا الفاظ تھے. There's need for a fund to combat extremism. Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. Terrorism externally induced instability poses the gravest threat to Afghanistan's peace, stability, and prosperity. And the growing arc of terrorist violence endangers our entire region. As such, support for Voices for Peace in Afghanistan alone is not enough. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. مودی صاحب، بچہ سمجھا ہوا ہے آپ نے کیا، آپ اشارے کس کی طرف کر رہے ہیں سب سمجھ آتی ہے ہمیں. اور اشرف غنی صاحب، آپ کے لیے میں اتنا کہوں گا اور آگے بڑھوں گا، حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. لہذا پاکستان اسی شر کا فی الحال نشانہ بنا ہوا ہے. ناظرین، تھوڑا اور وقت لوں گا آپ کا، پھر معزز مہمانوں کی طرف بڑھوں گا. کچھ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. امر اللہ سہلے یہ NDS کا سابق سربراہ ہے، شخص اور را کا ایجنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کے بارے میں کس طرح کی ہرزہ سرائی کرتا ہے یہ میں آپ کو سنوانے کے لیے اس لیے زور دے رہا ہوں کہ جو بار بار کہا جاتا ہے پاکستان سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی ہے، میں آج ان دہشت گردی کے ایکسپورٹرز کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے اپنی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ذرا سنیے شخص کیا کہتا ہے. A bomb is a bomb, whether it comes from the unmanned or manned aircraft. They are bombing it, so they are agreeing with me that bombing is part of the solution. Do you want them to go further? Absolutely. If they on the ground in Pakistan? Why not? If they go in my soil, if they go to a village to arrest an expendable Taliban fighter, they should be fair and there must be justice. They should do the same thing in Pakistan. کسی کے باپ کا راج نہیں ہے اس خطے میں کہ وہ پاکستان پر بمباری کر سکے. اور یہ صاحب جس طرح کی بکواس کر رہے تھے کہ پاکستان پر بمباری ہونی چاہیے، کارپٹ بامبنگ ہونی چاہیے، تو آج ہم بھی یہاں پر موجود ہیں پاکستانی، ہماری فورسز بھی یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ کر کے دیکھ لیجئے. آخری بات، پھر اس کے بعد اپنے معزز مہمان چک ہیگل جو کہ امریکن ڈیفنس سیکرٹری ہے، سیکرٹری کے عہدے پر آنے سے پہلے ان کا نام جو ہے وہ فلوٹ ہو گیا ہوا تھا، انہوں نے جو بات کی ہے ناظرین، اور یہ جو افغانستان بار بار پاکستان پر ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے کا اور ملک میں خرابی پیدا کرنے کا الزام لگاتا ہے، یہ ذرا سنیے کہ افغانستان خود، افغان گورنمنٹ خود کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر، یہ ذرا سنیے. So
there's some history of where Afghanistan and Pakistan have had similar interests, but mainly they have not had similar interests. India is the other piece of this. India, for some time, has always used Afghanistan as a second front, and India has, for over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border. And you can carry that into many dimensions. But the point being, and I'll end with this, the point being the tense, fragmented relationship between Pakistan and Afghanistan has been there for many یہ امریکن ڈیفنس سیکٹری کا اعترافی بیان ہے کہ افغانستان کے اندر سے بھارت جو انویسٹمنٹ افغانستان میں کر رہا ہے اس سے پاکستان میں خرابی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. زید عامر صاحب, سر انڈیا بھارت دشمن ہے, دشمنی کرتا ہے, کھلے عام دشمنی کرتا ہے. ہم چاہیں گے آج تھوڑا فوکس افغانستان پر بھی رکھے. ایک ایسا بھائی کہ جس کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا, جب اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا تو اپنے منہ سے نوالا نکال کر دیا, اور آج ہم ہی پر بندوقیں تان لی. علی, ہم تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے پس منظر میں لے کے جائیں گے جی, لیکن اس سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ بڑا واضح دے دیں, کیونکہ یہ افغان پریزیڈنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر پاکستان افغان طالبان کی مدد کرنا بند کر دے تو ایک مہینے کے اندر افغان طالبان کو شکست دی جا سکتی ہے. ہم بڑا واضح اس کو بتاتے ہیں, اس احسان فراموش, اس محسن کش سانپ کو ہم یہ بتائیں کہ اگر ہم نے افغان طالبان حکومت ایک مہینے قائم نہیں رہ سکتی تھی. بحقیقت یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 15 سال میں 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زائد اسلحے اور سپلائز کے کنٹینر کابل حکومت کے لیے بھیجے ہیں. ہم نے لاکھوں کی فلائٹس, جہاز ہمارے اوپر سے گئے ہیں کابل حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور ہم نے ایک کنٹینر پچھلے 15-16 سال میں افغان طالبان کے لیے نہیں بھیجا. تھوڑا سا میں آپ کو ماضی کے پس منظر میں لے کر جاتا ہوں. جی, 1980s اور 90s میں خود افغانستان میں ایک مجاہد کی حیثیت سے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں مصروف تھا. اس وقت پوری دنیا سے ایک سپلائی لائن تھی, ایک لاکھوں کی تعداد میں کنٹینرز اس وقت آ رہے تھے افغانستان کے مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے. لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے ریلیف ایجنسیز اور مجاہدین پہنچ رہے تھے افغانستان میں جانے کے لیے, اور پورے ٹرائبل ایریاز میں ہمارے بیس ایریاز تھے جہاں پر ہمارے ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے تھے, اور ان ٹریننگ کیمپس سے افغان مجاہدین ٹرین ہوں کے لانچ ہوتے تھے افغانستان میں سوویت یونین سے لڑنے کے لیے. اور اس طرح سوویت یونین کو اور کٹ پتلی حکومت جو کابل رجیم تھی, بربرک کامل, حفیظ اللہ امین, ترقی, ان ساروں کی, اور آخر میں جو نجیب اللہ تھا, ان کی حکومت کو شکست اس طرح دی گئی جب پاکستان مجاہدین کی پشت پر تھا. رائٹ سر. آج خود امریکنز بھی پچھلے 15-16 سال میں ایک ایویڈنس نہیں دے سکے کہ پاکستان نے کوئی اسلحے کی ٹرک بھیجا ہو افغانستان کے اندر طالبان کے لیے, کوئی ٹریننگ ایریا یا بیس کیمپ موجود ہو جہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, یا دنیا سے کوئی مجاہدین کی سپلائی لائن آ رہی ہے, یا افغان ریفیوجیز میں سے جو افغانستان جا کے لڑ رہے ہیں. اور جنرل پیٹریس نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس نے یہ بات کہی ہے, امریکن جنرل ہے, اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں کئی برس تک انویسٹیگیٹ کرتا رہا کہ پاکستان کسی طرح ثابت ہو جائے کہ پاکستان افغان مجاہدین کی سپورٹ میں انوالوڈ ہے, اور یہ ثابت نہیں ہو سکا. یہ جو فحش الزام اس پلیت سانپ نے لگایا ہے ہمارے اوپر, یہ الزام تو امریکنز نے بھی نہیں لگایا. وہ تو ایک حقانی نیٹ ورک کی ہوائی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے میڈیا کو, ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ کو, ہمارے فورن آفس کو امریکن سے ایک بلنٹ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ تم یہ ثابت کر دو کہ 1 لاکھ کنٹینر تو ہم نے تمہارے لیے بھیجے ہیں, کوئی ایک کنٹینر دکھا دو جو ہم نے افغان مجاہدین کو دیا. اور اگر تم امریکنز اور نیٹو فورسز کے ہوتے ہوئے بھی, صاحب اسی نقطے پہ میں آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, اور نقطہ بہت آپ نے ویلڈ اٹھایا ہے, لیکن یہاں پر ایک سوال ہے. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میں اناؤنس کر دوں, ہمیں سینئر اینالسٹ عارف حمید بھٹی صاحب نے جوائن کر لیا. عارف صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جنرل صاحب, یہ زبان جو اشرف غنی بول رہے ہیں, کیا یہ ان کی اپنی زبان ہے, یا پھر بھارت یا اس وقت جو ان کا ان داتا بنا ہوا ہے بھارت, انویسٹمنٹ بھی ہو رہا ہے, فنڈ بھی دیا جا رہا ہے, مدد بھی کی جا رہی ہے ہر قسم کی, تو یہ آپ کو لگتا ہے دس از مودیز ریٹورک جو اشرف غنی بول رہے ہیں؟ ہاں جی, میرا خیال یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی کہ یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم افغانستان اور پاکستان کی ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو افغان حکومت
اور افغان عوام کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا. اب آپ بات کر رہے ہیں اشرف غنی کی حکومت کی جو کہ افغان حکومت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت خود مختار نہیں ہے. وہ حکومت ایک پراپڈ اپ حکومت ہے جو کہ امریکہ نے وہاں پر قائم کی ہوئی ہے, اور اس کو بھی پوری پشت پناہی حاصل ہے ہندوستان کی, اور یہ چیز روز روشن کی طرح آیا ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ نئی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا. اس لیے جب اشرف غنی صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بس ایک دوسری زبان ہے جو کہ بول رہی ہے. زبان وہی ہے جو کہ دشمنوں کی ہے, زبان وہی ہے جو کہ ہندوستان کی ہے. اور جہاں تک دیکھیے امن جو ہے, ابھی میں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پہلے سے اسیس کر لینا چاہیے تھا کہ جب ہمارے مشیر خارجہ ادھر جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایل او سی کے اوپر کیا حالت تھی, آپ کو معلوم ہے سارک میں انہوں نے کیا کیا, آپ کو پتہ ہے ہاکی ٹیم کا وہ نہیں, میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ ہاکی ٹیم کے ساتھ کیا کیا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جانے سے بھی وہی سبکی ہوئی, اور نہ جانے سے شاید اس سے کم ہوتی. بلکہ نہ صرف یہ کہ ہمیں خود نہیں جانا چاہیے تھا, ہمیں اپنے دوست چین کو بتانا چاہیے تھا, ہمیں اپنے دوست ترکی کو کہنا چاہیے تھا, ہمیں سینٹرل ایشین کنٹریز کو کنونس کرنا چاہیے تھا کہ آپ نہ جائیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی غیر موجودگی میں افغانستان کی کوئی بات کرنا امن کی بالکل ایسی ہے جیسے ایک مین سٹیک ہولڈر کو آپ ہٹا کر بات کرنا ہے, تو وہ بات ہو ہی نہیں سکتی, آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. اور یہ سوال آج پاکستانی کے ناظرین ذہن میں ہے کہ جب سارک کانفرنس ہوتی ہے تو بھارت نہ صرف خود عدم شرکت کی بات کرتا ہے, شریک نہیں ہوتا, بلکہ بنگلہ دیش کو بھی روک لیتا ہے, افغانستان کو بھی روک لیتا ہے, اور سب مل کر ایک زبان بولتے ہیں. ہماری ڈپلومیسی کہاں پر ہے؟ ستاج عزیز صاحب کی گفتگو جو میڈیا پہ انہوں نے آ کر کی ہے, اور اس پورے واقعے کے دوران جب ان کو 40 منٹ تک ویٹ کروایا گیا ایئرپورٹ پر, ان کو کانفرنس میں بھی وہ ٹیبل دی گئی جو سیکنڈ یعنی دوسرے درجے کے ڈپلومیٹس کو دی جاتی ہے. تضحیک کا کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے, کوئی ایسا عمل نہیں ہے تضحیک کا جو بھارتی حکمرانوں نے نہ چھوڑا ہو ہمارے پاکستانی ڈپلومیٹس کے لیے. تو جناب آخر ضرورت کیا تھی, یہ اپولوجیٹک رویہ کیوں, یہ گفتگو اور پھر عبدالباسط صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. کے بعد حاضر ناظرین, شکایت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب آپ کو سرحد پار سے دشمنی بارڈر پر بھی نظر آتی ہے, الفاظ میں بھی نظر آتی ہے, تو جناب ہمارے منہ سے صرف اور صرف پھول کیوں نکلتے ہیں جہاں پر کانٹے نکالنے چاہیے, جہاں پر کم سے کم ایسی مذمت کرنی چاہیے جو معنی خیز ہو, ہم اس کے باوجود بھی معذرت خواہانہ اپولوجیٹک رویہ رکھتے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب, پریس کانفرنس ہوتی ہے ستاج عزیز صاحب کی, اور وہ اس میں دوبارہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. اگلا فریق نہیں چاہتا آپ سے بات کرنا, وہ دشمنی کرنا چاہتا ہے, تو کم سے کم دشمنی تو ڈھنگ سے کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ابھی آپ نے جو سارے شارٹ سنائے, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے حکمران نہ جانے کیوں اپنے ذاتی مفادات کو ملکی عزت پر ترجیح دینے لگے ہیں. جی حضرت علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. افغانستان کے لوگوں کو, بھائیوں کو ہم نے اپنا گھر دیا, اپنی جگہ دی, بزنس دیا, سپیس دیا. جس طرح انہوں نے زہر اگلا, جس طرح مودی نے زہر اگلا, ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. دراصل سرتاج عزیز صاحب کی انسلٹ نہیں کی, انہوں نے پاکستان کی ہے. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ ہماری سارک کانفرنس میں بھارت نہیں آیا. ہمیں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آخر ہمارے مقاصد کیا تھے؟ کیا ہم پوری دنیا میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر سب کھڑے ہو کے ہمیں کہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں, اور ہم دہشت گرد ان کے گٹیرے میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ کا محمود اچکزئی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں, جب آپ کی حکومت یہ خبر پلانٹ کرائے جسے چیف آف آرمی سٹاف کی سربراہی میں کوربن میٹنگ کے بعد کہا گیا سیکورٹی بریچ کیا گیا, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے, تو دشمن کرتا ہی ہے. آپ کو تو آپ کے گھر والے مار رہے ہیں. ہم مجھے بتائیں ہم نے محمود اچکزئی کے خلاف کیا کاروائی کی ہے؟ کیا ایک پورا میڈیا گروپ انڈیا کے نیریٹو کو لے کے آگے جا رہا ہے, ہم نے ان کے خلاف کی ہے. نیوز لیک ہوئی, اس پر کیا الزام ہے؟ جو انڈیا لگا رہا ہے وہی وہ کہہ رہے ہیں نا, جو افغانستان لگا رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں نا. تو کیا ہماری حکومت, ہماری عسکری قیادت ان حالات سے بھی غافل ہو گئی ہے کہ ہمیں باہر سے بھارت مار رہا ہے, اندر سے انڈیا مار رہا ہے؟ یہ ساری اسٹریٹجی امریکہ کی ہے. انٹرنیشنل پاورز
کٹھی ہو گئی ہیں پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے وہ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے حکمران بھی دولت اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کے پاکستان کی وقار اور عزت کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اپنی ذاتی ترجیحات پر. آپ نے نقطہ بڑا عام اٹھایا ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو چونکہ نظر آ رہی ہیں, آپ کو مجھے اگر نظر آ رہی ہیں تو یقینی طور پر سیکیورٹی ایجنسیز کو, عسکری قیادت کو نظر کیوں نہیں آ رہی, اور وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, گورنمنٹ کو بلیم اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. زید صاحب اسی نقطے پہ میں آپ کا ویو چاہوں گا. نہ صرف باہر سے, اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کو کھوکھلا کرنے پر تلے ہوئے ہیں, چاہے آرم سٹرگل ہو یا چاہے پولیٹیکل کوئی ایسی سٹرگل ہو. یہ تمام چیزیں عسکری قیادت دیکھ رہی ہے کیا, اور کیا اس سے غافل تو نہیں ہے؟ دیکھیے علی, ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی کہ پاکستان کے خلاف یہ جو جنگ جاری ہے اس کے ایک عسکری پہلو ہے جس کے خلاف ضرب عضب, راہ راست, راہ نجات آپریشن کیے گئے, اور دوسرا یہ سیاسی دہشت گرد, میڈیا کے دہشت گرد, پولیٹیکل دہشت گرد اور مذہبی دہشت گرد جو پاکستان کی مساجد کے اندر بھی اس کو ابیوز کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ڈان لیگز کا کیس ہو یا ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو یا ایان علی کا کیس ہو, یہ پاکستان کے اندر یہ ساری ہونے والی دہشت گردی کے خلاف آرمی نے ہاتھ ڈالا ہے. جنرل راحیل اس کیس کو ختم نہیں کر سکے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ریاست کے ہی ادارے ریاست کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور فوج اگر مارشل لاء نہ لگائے تو پھر آپ کو ریاستی اداروں کو ہی استعمال کر کے ریاست کے اندر رہنے والے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پولیٹیکل پارٹیز, کس طرح پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ مزاحمت کر رہی ہے. آرمی ایکٹ نکال دے غداروں کے لیے, گلبھوشن کو کیوں پکڑا, اگر پاکستان میں گلبھوشن پالنے ہیں, پاکستان کے لوگ پاکستان کی سرزمین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, چپ رہنا ہے, پھر آرمی ایکٹ کے تحت اٹھا رہے ہیں. حکومت تو ان کی خوشنودی حاصل کر رہی ہے, حکومت تو ایک میڈیا گروپ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے, حکومت تو محمود اشرفی ان کا حمایتی ہے. میرا تو نہیں, دلیل اور گلیل والوں کے ساتھ تو بیان یہ دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ 3 سال تم نے رہنا ہے, ساری عمر ہم نے رہنا ہے, اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ کن کے چلے, انڈیا سے ہمیں کوئی گلا نہیں, ان سے تو ہم جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. لیکن کیا ہمارے اندرونی سانپ جو بین الاقوامی ایجنڈا لے کے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, ہمیں عسکری قیادت کو بھی اب سوچنا ہوگا, اتنی انہیں فری ہینڈ نہ دے کہ کل کو وہ ہمارے گلے کا پھندا بن جائے اندر سے ہی. ٹھیک ہے, اور بات یہاں پر بڑی اہم ہے جو بھٹی صاحب نے کی اور جو زید صاحب نے بھی کی ہے کہ اگر پھن کھولے ہوئے ان سانپوں نے زید صاحب, تو پھر کون روکے گا؟ عسکری قیادت کو آگے بڑھتی ہے تو پھر مارشل لاء کا خطرہ ہے, اس پر بھی تنقید ہوتی ہے. زید صاحب دیکھیے علی, اب یہی بات ہم آپ کو کہنا چاہ رہے تھے, میری بات بھٹی صاحب نے بیچ میں تشریح کی اس کی جی کہ جنرل راحیل کے ایکسپیریمنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام تر سنسیریٹی اور اخلاص کے ساتھ اگر آپ صرف عسکری دہشت گردوں کے خلاف کام کریں تو ملک میں یہ غدار, یہ دہشت گرد ختم نہیں ہوں گے. اور اگر پاکستان کے ریاستی ادارے, یعنی اب صرف آخری امید سپریم کورٹ سے ہے جس کو ایک چانس دیا جا رہا ہے, اگر پاناما پہ سپریم کورٹ نے بھی ڈیلیور نہیں کیا تو اس کے بعد پھر براہ راست آرمی کو مداخلت کرنی پڑے گی. جنرل باجوہ کو جو عزت اور رسپیکٹ جنرل راحیل نے کمائی ہے, اب وہ اور جو غلطیاں جنرل راحیل کے دور میں ہوئی ہیں, فوج نے جو یہ چاہا ہے کہ مارشل لاء لگائے بغیر ان دہشت گردوں کو قابو کر لے, اب یہ جنرل باجوہ کے سامنے ایک پورا بلو پرنٹ موجود ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں, آپ کے اس نقطے کو میں جنرل صاحب کی طرف. جنرل صاحب, آپ نے چونکہ آرمڈ فورسز میں بڑے عہدے پر رہے اور پھر بعد میں سویلین گورنمنٹ کو بھی آپ نے سرو کیا ہے, سر کیا ہماری سویلین گورنمنٹ ان بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا انکمپیٹنٹ نظر آتی ہے کہ جس ایکسٹریم کی زید صاحب اور بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں ہمیں اس انتہا تک جانا پڑے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پوری قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق جمہوریت کو چلائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو چلنے دینا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی عزت کی اور ملک کی سالمیت کی حفاظت کرے, اور یہ عوام کی ذمہ داری ہے, یہ باقی سیاسی پارٹیز کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ان کی ذمہ داری ہے کہ فوج کی عزت کی حفاظت کرے. تو جب آپ کو یہ نظر آئے کہ فوج کی عزت ملیہ میٹ ہو رہی ہے تو فوج کے پاس دیکھیے اپنی عزت بچانے کے, اپنے لوگوں سے اپنی عزت بچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عوام اس کا ساتھ دیں, کورٹس اس کا ساتھ دیں اور باقی جو اتنی پارٹیاں ہیں وہ اس کا ساتھ دیں.
اس بات کو میں یہیں پہ ختم کروں گا کیونکہ دونوں صاحبان نے کافی کچھ کہہ دیا. میں ایک بات اور آگے لے کر جانا چاہوں گا یہاں پر امن کے سلسلے میں. میرا خیال ہے کہ افغانستان میں امن کے سلسلے میں اب پاکستان کو اپنی دوغلی پالیسی ترک کرنی پڑے گی, منافقت ترک کرنی پڑے گی. پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل سر عام یہ جی میں افغانستان کے امن کی بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب تک افغان حریت پسند شامل نہیں ہوں گے کسی بھی پیس ٹاکس میں, پاکستان کو چاہیے اس ٹاک ٹاک میں جانے سے انکار کر دے, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب 60-70% علاقہ افغان حریت پسندوں کے زیر تسلط ہے, اور یہ جب میں دوبارہ یہ بات کلیریفائی کرنا چاہوں گا, پلیز افغانستان اور پاکستان کی ریلیشن کی جب بات کریں تو افغان حکومت کو الگ تصور کریں اور افغان عوام کو الگ تصور کریں, ان کو آپ اکٹھا نہ کریں. تو جو ہم نے احسان کیے ہیں وہ صرف اگر افغان عوام پر کیے تو اس کا تانا اس کو اشرف غنی کو نہ دیں. اشرف غنی پر جو احسان کیا وہ ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ وہاں پر امن نہیں چاہتا. مجھے بریک پہ جانا ہے, وقت بہت کم ہے, لیکن آپ کے جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں سر وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو آپ گورنمنٹ کو اور عوام کا کر کے دیکھیں, اور دوسرا یہ کہ ان سٹیک ہولڈرز کا کیا جو افغانستان کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرتے ہیں یا قابض ہیں یا جو بھی لفظ آپ اس کو دینا چاہیے لیکن ان کا اثر ہے, ان کو شامل کیے بغیر افغانستان عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن ناظرین ہمارا پیوٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی امیج کا کیا, پاکستان کی عزت کا کیا. وہ سانپ جو یہاں پل رہے ہیں, ہمارے ہاں تو بہت سانپ ہے. میں بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت میں ایسے وہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ لوگ عام نہیں, یہ لوگ حکومت میں ہیں, یہ لوگ اچھے بڑے عہدوں پر ہیں, یہ لوگ اپنی رائے پر اثر رکھتے ہیں, یہ لوگ موجود ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی اپولوجیٹک معذرت خواہانہ الفاظ کو استعمال کرنے والے حکمران موجود ہیں. بریک کے بعد اسی سے بتا کر پڑیں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. اس شخص کا نام ہے سبرامنیم سوامی. یہ بھارتی جنتا پارٹی کا لیڈر ہے, کانگریس کا جو انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک رکن بھی ہے. کس طرح سے پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے, میں آپ کو دکھانا صرف اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں چند عناصر کی طرف سے, اور وہاں کے لیڈران, وہاں کی حکومتی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. سنیے اس شخص کی باتیں. ایک سر کے بدلے 10 سر اور جان لینے کی بات نہیں کروں گا میں. پاکستان کا 4 ٹکڑا ہماری ادیش ہونا چاہیے. کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ لڑائی ہوگی؟ کچھ لڑائی تو شروع ہو گئی, آپ کو گھوشنا نہیں ہو رہی ہے. شروع میں لڑائی سینا اور ٹینک اور ایئر فورس کا نہیں ہوگا. اب اس بار تو نرنیک یدھ ہونا چاہیے, اور یدی یدھ کی استھتی آئے گی اور نیوکلیر بام ہمارے ڈالنے کے لیے کہیں گے تو ہم یہ انڈس واٹر کا بھی سمجھوتے کو رد کر دیں گے. پھر تو پاکستان ڈوب کے مرے گی. اتنا پانی پاکستان میں آئے گا کہ پاکستان کے لوگ سب ڈوب کے مریں گے. جتنے ایٹم بم کی ہتیا سے ہتیا ہوگی اس سے زیادہ ہوگی. اس سے کہاوت ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال. آپ نیوکلیئر بام اور پانی میں ڈبو کے مارنا چاہتے ہیں, پاکستان کو 4 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. جناب اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو 70 سال سے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر کیوں نہیں لیتے, آپ کر کیوں نہیں گزرتے ان تمام چیزوں سے. عارف حمید بھٹی صاحب, جو بات جنرل صاحب نے کی تھی کہ عوام نے چونکہ ایک جمہوری اور آئینی عمل کو ایکسپٹ کیا ہے اور اس کی وہ کنٹینیویشن چاہتے ہیں, تو کسی بھی طور پر فوج, عسکری قیادت وہ انٹروین نہیں کر سکتی ہے. لیکن سر معاملات ہاتھ سے اگر نکل جائیں تو بھٹی صاحب پھر کیا کیا جائے؟ علی صاحب گزارش یہ ہے, مجھے پاکستان کا وہ آئین اور قانون لائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ کوئی حکومت جمہوریت چلنے دے لیکن پاکستان سلامتی خطرے میں پڑ جائے, پاکستان کے خلاف کام کیا جائے. مجھے وہ آئین بتائیں, وہ جمہوریت کا قاعدہ دکھا دیں کہیں بھی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حکومت اگر پاکستان کی عزت وقار دشمن ملک کے ہاتھوں بیچ رہی ہے اور عسکری قیادت خاموش رہے, تو پھر عسکری قیادت کس لیے ہے؟ انہوں نے, حکومت نے تو سارے ادارے تباہ کر دی ہیں. کیا عسکری قیادت اس کے متحد جا کر اسی سوچ کو رکھے گی, اپنے آپ کو محدود کر دے گی؟ اور دوسری بات جو انڈیا صاحب نے بنایا, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, ان کی اتنی اوقات ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ کچھ طاقتور لوگوں کے, امیر لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی, لیکن 20 کروڑ عوام جذبہ شہادت سے اور پاک و جذبہ شہادت سے ہر وقت ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. ایٹم بم ہم نے وہ محمود اشرف یا کسی حکمران کے پوتے کی سالگرہ کے لیے نہیں رکھا کہ اس کو تحفہ دے.
بھائی ہم عزت سے رہنا چاہ رہے ہیں, جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر تم کو 4 ٹکڑے کر دیں گے, پانی میں ڈگو دیں گے, تو انڈیا کو اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو یہ جنگ کا نام ان کے بچوں ڈراتے رہیں گے, ان کی ڈسیزن نکل جائے گا. یہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں چند حکمرانوں کی مجبوریاں دیکھ کر, لیکن پاکستان کے فوج کے جذبے کو نظر انداز کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام کو جا رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کیا چیز ہے کہ اسے شہادت کا مل جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. زید صاحب, اسٹیٹ بڑی ہے یا کانسٹیٹیوشن, ریاست بڑی ہے یا آئین؟ جی ریاست بڑی ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جن صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر, یہ زید صاحب سے سوال تھا, میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گا. جی سر. جی زید صاحب. دیکھیے علی, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ قانون, یہ کانسٹیٹیوشن چند لوگوں کا لکھا ہوا ہے اور پچھلی صدی کا لکھا ہوا ہے, اور پاکستان میں اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی اور کوئی ادارہ اس آئین پر عمل نہیں کر رہا. یہ ایک آئین کے نام پر جو فراڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس وقت اگر 62 اور 63 اپلائی کر دیں تو پاکستان کی پارلیمنٹ خالی ہو جاتی ہے. تو جب ساری سیاسی جماعتیں را سے تعلق رکھتی ہیں, پاکستان کے خلاف بغاوت کرتی ہیں, کرپشن کرتی ہیں, پاناما کرتی ہیں, ڈان کرتی ہیں, عزیر بلوچ اور ایان کرتی ہیں, اس وقت اگر یہ سب جماعتیں ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے جس میں جتنی جس کے نصیب میں ہے, ہر سیاسی جماعت پاکستان کی اس میں ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی جڑ کاٹ رہے ہیں, تو پھر یہ پاکستان آرمی کو کس طرح روکتے ہیں کہ تم آئین کے تحت ہمیں غداری اور خیانت کرنے دو. یہاں کے پلیت ان کے وزیر کہتے ہیں کہ خیانت ہمارا حق ہے. یہاں پہ یہ کہی جاتی ہے کہ ہم نے اگر خیانت نہیں کی تو ہم تو نقصان میں رہیں گے کیونکہ باقی سارے بھی تو کرپشن کر رہے ہیں. اس لیول کی مینٹیلٹی کے ساتھ جب یہ اپنے کو ٹیکہ لگوانے کے لیے لندن جاتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کو استغفر اللہ جو رسوا کر کے رکھ دیا پاکستان کو, یہاں پہ عوام کو اور قوم کو, اور پھر کہیں کہ ہم آئین پہ عمل کر رہے ہیں, تو اس قسم کا مذاق ہمارے ساتھ نہ کریں کہ پاکستان آرمی تماشا دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. وقت کم ہے. میں جنرل صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا اور میں ایک چیز اسٹیبلش کر دوں. میں زید صاحب میرے لیے بہت رسپیکٹیبل ہے, لیکن میں اس بات سے ڈیفینیٹلی شو اگری نہیں کرے گا میرا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ غدار ہیں یا را کا ایجنٹ ہے یا کسی بھی اس طرح کا جو الزام ہے. جی جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ غیر فوجی جو صاحبان ہیں وہ سسٹم کو لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کو صاف کیا جائے, اس کی تطہیر کی جائے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا فوج کا کردار یہیں تک رہے گا یا اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, تھوڑا دائرہ کار بڑھانا چاہیے معاملات؟ فوج اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہے, وہ ان کو سجیسٹ کر رہی ہے, روز بتا رہی ہے, جب ضرورت ہو بتا رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک وہ جو سوامی صاحب نے بات کی اس کا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے 3 باتیں کی ہیں, ایک ایٹم بم کے استعمال کی, ایک پانی روکنے کی, اور تیسرا 4 ٹکڑے کرنے کی. جہاں تک ایٹم بم ہے میرے خیال بڑی بیوقوفی ہے اس کو چلانے کی, وہ بات کرتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کا یہ خیال ہے کہ ہم 10 کروڑ ہیں وہ 100 کروڑ ہیں تو ہمیں 10 کروڑ کو ختم کر دیں گے, وہ 100 کروڑ بچ جائیں گے. ایک تو ان کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں اور وہ 100 کروڑ کیا معنی رکھتے ہیں اس کے سامنے. دوسری بات یہ ہمارے 4 ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں, خالستان, دالچستان, اسام, حیدرآباد, جوناگڑھ اور کتنے ٹکڑے ہندوستان کے ہو سکتے ہیں, یہ ان کو سوچنے کی بات. ایک اور بات میں بہت ضروری کرنا چاہوں گا, اگر وہ پاکستان روکنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں پہنچیں گے جہاں پر ان کے پانی روکا جا سکتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہم اپنی دور کر دیں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت فرق ہے بھارتی فوج میں اور پاکستانی فوج میں, وہ موت کے آگے بھاگتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, جو ہماری فوج کا جذبہ ہے, اور دیکھیں اس کے لیے ایمان ہونا اسلحے سے بڑھ کر ایمان اور فیتھ اور جو یہ تمام چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اور کم سے کم مجھے خوشی اس بات کی ہے, ہمارے فروغ اختلاف اپنی جگہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئے, لیکن ایک نقطے پہ ناظرین سب متفق ہیں کہ پاکستان کی طرف اگر آپ میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں, کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم سب ایک مٹھی ہیں, ایک جان ہے, متحد ہے, اور آپ کو ایسا کرنے سے ہم روکیں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ اور اہم مدے ہیں. بھارت اور افغانستان یہ ایک ہے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں. بریک کے بعد حاضر ناظرین, وقت کا میں جلدی سے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ افغانستان میں جو کیڈٹس ہیں, افغانی فوجی ہیں, ان کو بھارت ٹرین بھی کر رہا ہے. ٹریننگ بڑی معیاری ہے, اس ٹریننگ کا کیا شاندار رزلٹ ہے, ذرا دیکھیں آپ. ماشاءاللہ بٹن بھی نہیں لگا ہوا جناب کا, اور ساتھی جو ہے وہ دیکھیے گا اس کا بٹن جو ہے وہ فکس کر رہا ہے,
اور آپ ان کی چستی ان کی مستعدی دیکھیے کہ ماشاءاللہ سے یونیفارم کا پہننا اور کمال ہے, مطلب پروفیشنلزم کی انتہا ہے کہ پریڈ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا, وہ پریڈ دیکھیے گا جس سے ان کی طاقت کا پروفیشنلزم کا, یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے نہیں مل رہا. یہ وہ فوجی ہیں جو پاکستان کو للکارتے ہیں, پاکستان کو دھمکاتے ہیں, اس پاکستان کو جنہوں نے ان کو بتایا ہے کہ جیتے کس طرح ہیں سر اٹھا کے. لیکن کیا جناب, ان کے استاد اگر ایسے ہیں, ان کو سکھانے والا بھارت, تو ماشاءاللہ دیکھیے شاگرد کیسے پروڈیوس کیے ہیں. یہ وہ فان آرمی ہے جو دھمکاتی ہے پاکستان کو, اگر پاکستان نے دہشت گردی نہ روکی تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو ماشاءاللہ آپ ان کی حالت دیکھ لیں. وقت کم ہے. عارف حمید بھٹی صاحب کلوزنگ کمنٹس. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ نواز شریف صاحب کی جو ڈپلومیسی رہی ہے بڑی نرم, بڑی سافٹ رہی ہے تھرو آؤٹ, اب کیا ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں, پاکستان کو بھارت کے سفارتی سطح پر دنیا میں پہلے تو بھارت جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے, خدا نہ خواستہ دہشت گرد نہیں. اور بھارت سے دو ٹوک بات کرنا چاہیے کہ ہر دوسرے دن ایل او سی پر جو فائرنگ کا سلسلہ یہ بند کرے, افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد بھیجنا بند کرے. اگر وہ یہ چیزیں بند نہیں کرتا تو جس زبان سے وہ بات کرے اسی بات پہ جواب دینا چاہیے, کیونکہ پاکستان بنا ہے اللہ کے نام پر اور عزت وقار سے رہنے کے لیے. ہم انڈیا کی غلامی قبول نہیں کریں گے. 70 سال پہلے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ ان لالوں کو جو بیچارے کس قابل ہے نہیں اور ہمیں ہر دوسرے دن دھمکیاں دے. میرا خیال ہے اگر حکومت نہیں کرتی تو اس کو عسکری قیادت کو بالکل واضح موقف لینا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ اسی زبان سے بات کی جائے گی جو انہیں سمجھ آئے. رائٹ سر. زید صاحب, انڈیا کی بات تو کر دی بھٹی صاحب نے, افغانستان کے ساتھ کس طرح کے روابط, کس طرح کا ریلیشن ہونا چاہیے سر؟ دیکھیے علی, ویری ویری فیئر, ویری اسٹریٹ. ہمیں کابل میں رجیم چینج کی ضرورت ہے. وہ سلوک جو ہم نے 80s میں نجیب اللہ کی رجیم کے ساتھ کیا تھا, کابل حکومت سے ہم جنگ کرتے رہے, الٹیمیٹلی ہم نے اس کا تختہ الٹ دیا اور افغان مجاہدین کو ہم لا کر کابل پہ ہم نے بٹھا دیا. That has to be done now. دوسرا پوائنٹ کہ ہم ڈکلیئرڈ پالیسی کریں کہ انڈیا کو افغانستان میں قبول نہیں کیا جائے گا. اگر انڈین فورسز افغانستان جاتی ہیں تو پھر پاکستان بھی افغانستان میں داخل ہوگا, اور جو ہمارے ایسٹس ہیں, افغان طالبان ہیں, ان کے ساتھ پھر ہم انڈیا اور کابل رجیم سے جنگ کریں گے. یہ دو ڈکلیئرڈ پالیسیز اب پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے. اشرف غنی اور کابل رجیم سے بات نہیں کی جا سکتی, ہمیں رجیم چینج کرنی. زید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب آپ اگری کرتے ہیں زید صاحب کے اس نقطہ نظر سے؟ گو کہ ایک ایکسٹریم نقطہ نظر ہے. جی سر. جی نہیں, یہ ایکسٹریم نہیں ہے, میرے خیال بالکل مناسب نقطہ نظر ہے. میں بھارت کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں, تو یہ خوش فہمی دور کر دینی چاہیے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے, بیرونی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی اس نے ہمیں ملوث کیا ہوا ہے. افغانستان کے سلسلے میں میں صرف یہ کہوں گا, افغان عوام ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. یہ افغان حکومت جو ہے یہ ان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ کٹ پتلی حکومت ہے جو امریکہ نے قائم کی ہوئی ہے. اس کو پشت پناہی حاصل ہے انڈیا کی. یہ کی صورت میں ہمیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے, اور جب تک یہ افغان حریت پسندوں کو آئندہ کہ ٹاکس میں شامل نہ کریں, ہمیں کسی ایسے فورم پہ جا کے بات نہیں کرنی چاہیے افغان پیس کے بارے میں. جنرل خالد نعیم لودھی صاحب, زید حامد صاحب اور عارف حمید بھٹی صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جاتے جنرل اتنی سی ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں کے لیے, بالخصوص اپنے حکمرانوں کے لیے, اب معذرت خواہانہ رویہ چھوڑیں. پہچانے کہ دشمن کون ہے. سرحد پار بیٹھا ہوا ہے, سرحد کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ہمارے قریب بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے سامنے بھی ہے, گو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. دشمن کو جب تک نہیں پہچانیں گے تب تک ہمیں دوستوں کا پتہ نہیں چلے گا. پاکستان ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ رہنے کے لیے بنا تھا اور انشاءاللہ رہے گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں ان سانپوں کا, ان دشمنوں کا قلع کما کرنا ہوگا. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.